بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ اگر قیامت والے دن آپ کے پاس پہاڑوں برابر بھی نیکیاں ہوئیں تو یہ ایک گناہ جو ہماری نظر میں تو چھوٹا سا ہے، لیکن قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر بھی نیکیوں کو تباہ کر دے گا۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے وہ ایک گناہ۔ تو اسی کے متعلق پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سناؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس اعمال ہوں گے تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے۔ تہامہ کے پہاڑ یہ بہت اونچے پہاڑ ہیں، تو فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دے گا، اور ان کے پلے رائی برابر بھی نیکی نہیں بچے گی، کخ بھی نہیں بچے گا ان کے پلے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے سارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خطرناک بات ہے، آپ ان کی نشانی بتائیں ہمیں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں۔ تو فرمایا وہ تمہارے جیسے ہی ہوں گے، تمہاری جیسے شکل والے ہی ہوں گے، تمہارے جیسے ہی اعمال کرتے ہوں گے، ویسے ہی اعمال ہوں گے جیسے تم کرتے ہو، جیسے ہی نمازیں ہوں گی جیسے تم نماز پڑھتے ہو، ویسے ہی وہ بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، جیسی تہجدیں تم پڑھتے ہو ویسے ہی تہجد کی نماز وہ بھی پڑھتے ہوں گے، جیسے اذکار تم کرتے ہو ویسے ہی وہ بھی کرتے ہوں گے، وہ سیم ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہ ایسی کون سی خرابی ہے کہ جس سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی ان میں یہ تھی اور یہ ہوگی کہ جب کبھی وہ تنہائی میں ہوں گے تو تنہائی میں اکیلے خلوت میں وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ اکیلے بیٹھ کر اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، ذرا غور کریں اس دور میں جو صحابہ کرام کا دور تھا کہ ایک آدمی اکیلا ہو، اپنے کمرے میں بیٹھا ہو، اندر سے کنڈی لگائی ہو، تو وہ کیا ہی حرمتیں پامال کرے گا اس دور میں۔ اللہ کی حرمت پامال کرنے کا موقع ہی کیا تھا اس دور میں۔ یہ حدیث تو اس کا مفہوم تو آج کے دور میں پورا ہوا ہے، پورا ہو رہا ہے، بلکہ کہ یہ حدیث تو لگتا ہے کہ آج کے دور کے بارے میں ہی کہ اگر کوئی شخص اکیلا بیٹھتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، تو یہ پوری دنیا گند اس کے فنگر ٹپ پہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل کی صورت میں، وہ اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں یہ واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو شاید ہی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال میں برباد ہو جائیں گے اللہ کی حرمتیں تنہائی میں بیٹھ کر پامال کرنے سے۔ لہٰذا جتنی ایمان اور عقیدے کی فکر کی ضرورت آج کے دور میں ہمیں ہے، شاید کبھی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو اپنی تنہائی کو پاک اور صاف بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی نے کیا، اور ہر اس کام سے ہمیں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے منع فرمائی۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان چھوٹے موٹے گناہوں سے جو بظاہر تو چھوٹے موٹے دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ گناہوں سے بچیں، اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی گزاریں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر اختیار کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی دنیا میں، ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی اس دنیا کی کامیابیاں بھی اور آخرت کی دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، دین کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین آمین۔